نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیات نمبر 66 تا 71 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ فَجَعَلْنَاهَا نِكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے عبرت کیا جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنایا۔ گزشتہ آیات میں جو واقعہ آپ سنتے آئے ہیں، اس سے خود بنی اسرائیل کی تاریخ میں کافی اہمیت حاصل ہے، اور یہ سب لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں، اور قرآن مجید اسی کی طرف انہیں توجہ دلا رہا ہے۔ اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے اس آیت میں بھی اعلان کر دیا کہ اسے اس وقت کے لوگوں کے لیے اور بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور سرمایہ نصیحت بنا دیا گیا، تاکہ سب لوگ اللہ کے حکم کی نافرمانی کے انجام سے آگاہ رہیں اور ہر لمحہ محتاط رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ متقین ڈرنے والوں کے لیے خاص طور پر یہ واقعہ راستہ سمجھانے والا ہے۔ اس سے انہیں یقین ہو جائے گا کہ انسان کے لیے تقوی ہی تمام نیکیوں کی جڑ ہے۔ اس آیت کے سمجھ لینے کے بعد ذرا بھی شبہ نہیں رہتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی یقیناً بڑے عذاب کا سبب بنتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، صورت مسخ ہو کر بگڑ جانا، انسان کا بندر بن جانا معمولی بات نہیں۔ انسان کو اللہ کے عذاب اور غصے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا کے پچھلے واقعات سے انسان کس قدر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ حقیقت میں اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید نے نہایت وضاحت سے یہ بات ذہن نشین کر دی کہ تاریخ کا فائدہ انسان کے لیے کیا ہے، اور یہ کہ ہر واقعہ تاریخ بننے کے قابل نہیں، صرف وہی واقعات تحریک کہلانے کے مستحق ہیں جن سے انسان کوئی اچھا سبق حاصل کر سکے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے ہنسی کرتے ہو؟ وہ بولے خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں میں ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا، لیکن قاتل کا سراغ نہ ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارے، اس سے وہ مقتول زندہ ہو جائے گا اور قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ صدیوں مصر میں رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل گائے کی بہت مقدس سمجھنے لگتے تھے، اس لیے انہیں گمان ہوا کہ شاید ان سے حضرت موسیٰ ہنسی کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان کے اس گمان کو دور کر دیا اور سمجھا دیا کہ پیغمبر دین کی باتوں میں یا اللہ کے حکموں میں ہنسی مذاق نہیں کرتے۔ ہنسی مذاق تو جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ سمجھدار انسان ایسے حرکات نہیں کرتے جو وقار اور عزت کے خلاف ہو اور جن سے دین کی توہین ہوتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بولے کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی اور نہ وہ بن بیاہی، اس کے درمیان ہے، پس جو تمہیں حکم ملا ہے کر ڈالو۔ ہر حکم اور قانون ابتدا میں سادہ اور آسان ہوتا ہے، لیکن جب اس میں بال کی کھال نکالی جاتی ہے تو وہ پیچیدہ اور مشکل ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر جس قدر اس میں مشگافیاں کی جاتی ہیں وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا کہ وہ ایک گائے ذبح کرے۔ یہ بالکل سیدھا اور آسان حکم تھا، وہ کوئی گائے لے کر ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے کٹ حجتی سے کام لیا۔ اول تو نبی سے کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، جب نبی نے یقین دلایا کہ میں جاہل نہیں کہ ایسی باتیں کروں، اب نئی بات نکالی اور بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اللہ سے پوچھو کہ اس کی عمر کتنی ہو، وہ جوان ہو یا بوڑھی ہو۔ جواب میں کہا گیا کہ درمیانی عمر کی ہو۔ گویا آسان حکم میں اپنے لیے ایک مشکل خود انہوں نے پیدا کر لی۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها
قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، بولے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر کے وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے اور اس کی زردی خوب گہری ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ پچھلے سبق میں آپ سنتے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس گائے کے بارے میں خواہ کے سوال پوچھنے شروع کر دیے جس کے ذبح کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ پہلے انہوں نے اس کی عمر کے متعلق باتیں دریافت کی تو انہیں بتایا گیا کہ وہ نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل چھوٹی عمر کی ہو، گویا سوال کرنے کے باعث ان پر ایک شرط لگا دی گئی۔ وہ پھر بھی باز نہ آئے اور دوسرا سوال اٹھا کھڑا کیا کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے بعد انہیں بتایا کہ اس گائے کا رنگ زرد ہو اور یہ رنگ میں خوب شوہر کھلتا ہوا ایسا ہو کہ دیکھنے والوں کو دیکھتے ہی جی خوش ہو جائے اور وہ دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں۔ گویا ایک دوسرے سوال کی وجہ سے ایک اور شرط میں آسان حکم کی تکمیل میں لگا دی گئی، اور یہ سب کچھ خود بنی اسرائیل کی اپنی کرتوتوں کا نتیجہ تھا کہ وہ ایک اچھے بھلے سیدھے سادے حکم کو خود اپنے ہاتھوں سے اس قدر پوشیدہ اور مشکل بنا رہے تھے۔ ان سوالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حد درجہ کام چور چلاک تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں ٹال مٹول کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا احساس نہ تھا کہ اس حکم میں کس قدر مصلحت پوشیدہ ہے۔ جس کام کو وہ اپنے لیے دشوار سمجھ رہے تھے اس میں ہزار مصلحتیں پوشیدہ تھی۔ بنی اسرائیل کے ایسے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور یہ بات ہمیشہ پلے باندھ لینی چاہیے کہ اللہ کے حکم میں کسی قسم کی کٹ حجتی کرنا اور بال کی کھال اتارنا ہرگز مفید نہیں ہوتا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، بولے ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کے وہ بتا دے کہ وہ گائے کس قسم کی ہے، کیونکہ اس گائے کا ہم کو شبہ پڑا ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ محنت کرنے والی، نہ زمین جوتی ہے اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب تو ٹھیک بات لایا، پھر اس کو ذبح کیا۔ وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ گزشتہ آیات سے مسلسل یہ واقعہ آپ سنتے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ایک سیدھا سادہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک گائے ذبح کرے، لیکن انہوں نے اس میں طرح طرح کی موشگافیاں کرنی شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا اور بتلایا کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی عمر کی ہو، اس کا رنگ زرد ہو اور وہ دیکھنے والوں کو بہت بلی معلوم ہوتی ہو۔ سب کچھ جان لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہماری سمجھ میں نہیں آیا، ہمیں گائے کی پہچان میں کچھ شبہ پڑ گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گائے کاشتکاری کے کام نہ آتی ہو، اس میں کوئی عیب اور داغ نہ ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے ٹھیک بات کہی ہے۔ غرض بڑی حجتوں کے بعد انہوں نے وہ گائے ذبح کی۔ اب بھی ان کے رویے سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما، اور اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔